لیا، کسی دوست نے اس کو کارڈ لے کر دیا، فلاں آفیسر کا کارڈ ہے جناب، یہ کارڈ دکھا دینا، تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ آیا، پکڑا گیا۔ قاسم بن بہاولپور کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اب وہی بندہ جس کا کارڈ ہے وہی بندہ موقع پہ بیٹھا ہوا ہے، دودھ والا آیا، اسے سپاہی نے پکڑا، اسے کہا جی فلاں افسر میرا یار ہے، فلاں افسر میرا یار ہے، یہ میرے پاس کارڈ ہے۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ آپ اسے جانتے ہو؟ وہ جی کل ہم نے شادی پہ روٹی کھائی اس کے ساتھ بیٹھ کے، ہمارا تو وہ یار ہے۔ اب جھوٹ کے انتہا دیکھیں۔ اس نے جب سنا، اس نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ کہا آپ اسے جانتے ہو؟ کیا نام ہے اس کا؟ کارڈ میں تو لکھا ہوا تھا نا کہ فلاں نام ہے۔ اس نے نام بتایا، نام تو اس نے بتا دیا۔ اس نے کہا آپ نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ کیسے ہمارا یار ہے، کل ہم نے روٹی کھائی اس کے ساتھ بیٹھ کے۔ اس نے کہا روٹی جس نے کاٹ دیا روٹی تو اس نے کھائی تھی، وہ آپ اپنا نام کہہ رہے کہ جی ہم نے روٹی کھائی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے، بڑے فخر سے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کے بٹھا دو، وہ آئے گا اس کو چھڑوا کے لے جائے گا جو اس کا یار ہے۔ اب پکڑے تو وہی بیٹھے جس کا کارڈ دکھا رہا ہے، وہی بندے اسی آفیسر نے کہا کہ ادھر بیٹھ جا، سائڈ پہ ہو جا، اب تیرا یہ یار آئے گا تو چھڑوائے گا، اس کو فون کر۔ اس نے فون اپنا جو ہے نا آف کر دیا۔ اب اسے فون کر رہا ہے، فون پہ فون کر رہا ہے، کہتے ان کا فون بند جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے اس وقت۔ یقین جانیے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں گھر صاحب، ایک سچ پہ جھوٹ بولا اور ایک جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے اگر 100 جھوٹ بھی بولیں تب بھی جھوٹ ہوگا، سچ نہیں ہوتا اس کا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ بچپن کا واقعہ ہے، ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد کی طرف، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 والے پیر ہم جنہیں کہتے ہیں، ان کی دیگیں ہضم کر جاتے ہیں لیکن ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ ان کے نام کی دیگیں ہضم، حلوے ہضم، پتہ نہیں کیا کہ ان کے نام پہ ہم کھا جاتے ہیں لیکن ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ کا بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے تو ماں نے اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے کچھ درہم، کچھ رقم، کچھ اس دور کی جو موجودہ کرنسی تھی، ماں نے گدڑی میں سیدھی کہا بیٹا جب ضرورت پڑے تو نکال لینا۔ کچھ جیب میں تھے، کچھ گدڑی میں سیدھی ہے، بچے ہیں گم نہ ہو جائیں، کہا بیٹا جب ضرورت پڑے تو نکال لینا، اور جھوٹ کبھی نہ بولنا، ماں نے سبق دیا۔ ہماری ماں آج ہماری نسل کو جھوٹ کا سبق دیتی ہے، باپ خود جھوٹ کا سبق دیتا ہے۔ کیسے بندر بیٹھا ہوتا ہے باپ، پیسے لینے والا بندہ آیا، ملنے والا ہے کہ میں نے جی خان صاحب سے، نمبردار صاحب سے، میں نے چودھری صاحب سے، میں نے فلاں پیر صاحب سے، فلاں مولوی صاحب سے، فلاں سنارے صاحب سے، جی میں نے فلاں حج صاحب سے پیسے لینے ہیں۔ دروازے پہ آیا، باپ نے کہا جا، اسے کہ ابا گھر نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر ابا سائڈ پہ ہے تو ماں سامنے، اگر ہے تو ماں نے کہہ دیا جاؤ میں کہہ گھر کوئی بھی نہیں ہے گا، جو تو آئے گا ابا پھر گال کر لمی آن کے۔ اچھا اس نے کہا جی موبائل پہ بات کر رہا ہوں، آپ کے ابو کا موبائل بھی نہیں اٹھا رہا، سام کی پتہ موبائل بھی نہ لے گیا ہوئے گا، یہ گھر چھڑ گیا موبائل سے گھر پہ آئے۔ یار اس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ پہ جھوٹ۔ یا بعض جب اگر بچہ کچھ ہو نا معصوم تو وہ جا کر کہتے ہیں انکل، ابو کہتے ہیں میں گھر میں نہیں بیٹھا ہوا۔ بچہ معصوم ہے، اسے پتہ نہیں ہے نا، میں نے کیا کہنا، باپ نے تو کہہ دیا کہ جا انکل، کل سے اب انکل کو کہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ انکل ابو کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور آج ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ گیا، راستے میں ایک جگہ پہ ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ اب اس حملے میں سارے ساتھی جو تھے سارے گرفتار ہو کے پکڑے گئے، سب کی تلاشی ہوئی، سب سے جو بھی سامان تھا وہ چھین لیا گیا۔ جب میری باری آئی تو مجھے ایک ڈاکو نے کہا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کہا آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، درہم ہیں؟ کہتا ہاں ہیں۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ کہتے اس گدڑی میں سلے ہوئے۔
اس بچے کو وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گیا. کہتا ہے سردار یہ بچہ مجھے لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے ڈر کی وجہ سے. بچے نے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول رہا میں، میرے پاس مال ہے، پیسے ہیں، میری ماں نے مجھے 40 درہم دیے ہیں میرے پاس. وہ حیران ہو گیا، سردار حیران ہو گیا تھا، چھوٹا سا بچہ سچ بول رہا ہے. جب اس گدڑی کو کھولا گیا تو اس میں سے 40 درہم نکل آئے. فرماتے ہیں کہ اس ڈاکو کے جسم کے اوپر کرشب لرزہ طاری ہو گیا، کانپنے لگا، وہ اسے پسینہ چھوٹ گیا. کہتا ہے معصوم بچہ سچ بول رہا ہے. اس نے پوچھا بیٹا سچ کیوں بولا آپ نے، آپ کو پتہ ہم آپ کا مال چھین لیں گے. اس نے کہا جی آپ بے شک چھین لیں لیکن مجھے میری ماں نے کہا تھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. اور آج کی ماں جھوٹ کا سبق پڑھا رہی ہے، آج کا باپ بھی اپنی اولاد کو جھوٹ کا سبق پڑھا رہا ہے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں پھر ماں باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، پھر ماں باپ روتے ہیں، کہتے ہیں اس کو حیا نہیں ہے، اس کو شرم نہیں. ہم نے جھوٹ سکھا دیا نا اسے سے. اب اسے جب سردار نے اس کو دیکھا تو سردار نے جب اس بچے کا حال دیکھا اس پہ کپکپی طاری ہوئی، پسینہ طاری ہوا، اسے اللہ کا خوف یاد آ گیا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا. قاری صاحب کہتا ہے یار میں اتنا گندا ہو گیا، اس بچے سے بھی بیکار ہو گیا ہوں. بچے نے ماں کے کہنے پہ جھوٹ نہیں بولا، میں اپنے رب اور اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرنا، میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، بہادر سمجھتا ہوں. اپنے آپ کو کوسنے لگا اور وہی توبہ طیب ہو گیا. کہتا ہے آج کے بعد کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا، کوئی ڈاکہ نہیں ہوگا آج کے بعد. عراق میں ایک واقعہ آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. قاضی کی عدالت میں پنچایت کا فیصلہ لگا، قتل کا مقدمہ تھا، نوجوان پہ قتل کا مقدمہ تھا. تو نوجوان کے پاس اس کا باپ فوت ہو گیا تھا. آج جو بھائی بڑا ہوتا ہے یقین کریں سب کا حق کھا جاتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا، نہ بہن کو نہ بھائیوں کو. ابا گیا جا کے ابے کی قبر کھودو، پیسے حساب لے لو، ابے سے حق لے لو، میرے پاس نہیں ہے. ہمارا یہ حال ہے آج. کوئی لے گیا ساتھ، کوئی بھی نہیں ساتھ لے جاتا. قاری صاحب پیسے یہی، زمین ادھر، دولت ادھر، گھر بار ادھر، ہر چیز چھوڑ جاتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتا. لیکن ہمارا حرص اتنا بڑھ گیا ہے، دل کرتا ہے کہ فلاں کا حق کھا جائیں، بہن کا حق کھا جائیں، بھائی کا حق کھا جائیں، دوسرے بھائی کا حق کھا جائیں، کسی کو بھی کچھ نہ دے، ساری دولت میرے پاس آ جائے، باقی سارے بھوکے مر جائیں. اس نوجوان نے کہا قاضی صاحب کہ جناب جج صاحب میرے پاس میرے والد صاحب نے مرتے ہوئے مجھے کچھ درہم دیے تھے جو میں نے گھر میں چھپا رکھے ہیں، وہ میرے بہن بھائیوں کا حق ہے. میرے باپ نے کہا کہ جب بہن بھائی جوان ہو جائیں ان سب کو تقسیم کر دینا، یہ تیری ذمہ داری ہے. کہتے جی میں کسان ہوں، میں نے وہ اپنی دولت جو ہے وہ دیوار کے نیچے میں نے دبا کے رکھی ہوئی ہے کہ جب میرے بہن بھائی جوان ہو جائیں گے میں ان میں تقسیم کر دوں گا، باپ کے کہنے کے مطابق، وصیت کے مطابق تقسیم کر دینے ہیں. اگر مجھے مہلت ہو تو وہ میں خزانہ نکال کے اپنے کسی بھائی کے حوالے کراؤں یا ان میں تقسیم کراؤں، پھر آپ مجھے پھانسی پر لٹکا دینا، سزائے موت دے دینا، مجھے کوئی اس کی غرض نہیں. اب سارے مجمع میں پنچایت میں سب ناواقف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نوجوان نے یہ لفظ کہا تو جج نے کہا، قاضی نے کہا نوجوان ہم تیری بات مانتے ہیں مگر تیری گواہی کون دے گا، تیری ضمانت کون دے گا کہ تو چلا جائے اور وہ بندہ تیرے پیچھے اپنی موت کو قبول کرے یا تجھے واپس لے آئے، یہ کون گواہی دے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک قربان جاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. بچے نے سب کی نگاہ چہرے پہ نگاہ دوڑائی، جتنے بھی لوگ بیٹھے، 100 بیٹھے، 200 بیٹھے، 50 بیٹھے، سب کی چہرے پہ نگاہ دوڑائی. نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نگاہ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، بزرگ تھے بالکل، ان کے چہرے پہ پڑی. کہتا جی میری گواہی میری ضمانت یہ بابا جی دیں گے. قاضی متوجہ ہوا، کہا ہاں جی عبداللہ بن مبارک تیار ہو گواہی دینے کی ضمانت کے لیے بچے کی؟
آپ نے فرمایا کہ جب بچے نے نوجوان نے مجھے چن لیا ہے تو پھر اس کی گواہی بھی میں دیتا ہوں، ضمانت بھی دیتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ واپس آ جائے گا۔ نوجوان کو کہا جاؤ، 2 دن کی 3 دن کی مہلت ملی اسے، اس نے گھوڑا اپنا لیا، وہ روانہ ہو گیا۔ اب لوگ کہنے لگے کہ بابا جی کہ کیا آپ اس جانتے نوجوان کو؟ کہا نہیں جانتا، اس کے خاندان کو نہیں جانتا، تو پھر آپ نے ضمانت کیسے دے دی؟ فرمایا مجھے میرا دل کہتا ہے، میرا یقین ہے کہ یہ چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ میں نجات ہے، سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں بربادی ہے۔ فرمایا یہ چہرہ جھوٹ نہیں بولنے والا، یہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جب تیسرا دن ہوا تو شام ہو گئی، لوگوں نے کہا لو جی آج یہ بزرگ گئے، وہ جوان نہیں آیا، یہ گئے۔ سورج تو غروب ہونے سے چند لمحے پہلے دیکھا کہ گرد اڑ رہا ہے، گھوڑے پہ وہ بندہ تیز و تیز آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یار یہ گرد اڑ رہا ہے، اس سوار کو دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ نوجوان ہو، اگر وہ نہ ہو تو پھر شام ہوتے ہی عبداللہ بن مبارک کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ تصویر پڑھے بیٹھے ہوئے بے خوف و خطر، یقین تھا نا اللہ پہ، اور اس نوجوان نے بھی سچا وعدہ کیا تھا، اپنا سامان اپنی دولت ان کے حوالے کر کے۔ نوجوان اتنی دیر میں قریب آ گیا، لوگوں کے چہرے مسکرانے لگے، قاضی صاحب بھی مسکرانے لگے کہ لو جی عبداللہ بن مبارک کی جان بچ گئی ماشاءاللہ۔ نوجوان آ گیا۔ سچ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ میں نجات ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہے، تو اس میں کامیابی کس کی ہے؟ سچ کی ہے۔ جیسے ہی گھر سے اب نوجوان آتا ہے، مٹی میں گرد آلود تھا، گھوڑے سے اترا، کہا میں حاضر حسین۔ جو مقتول کے ورثاء بیٹھے ہوئے تھے، مدعی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نوجوان کی حالت دیکھی تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا کہ تیری سچائی پر ہم نے تجھے معاف کر دیا، جا مزے کر۔ اللہ ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق دے۔ جو سچ بولتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ دنیا میں برباد، آخرت بھی برباد، ماحول بھی برباد اس کا ہو جاتا ہے، اس پہ اعتبار بھی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھنے سے